جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى. ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے مسلمانوں کا الیکشن کے اندر حصہ لینا کیا یہ شرعی اعتبار سے ہمارے لیے ناجائز ہے یا سلف کے منہج کے خلاف ہے؟ الیکشن میں حصہ لینا یا الیکشن یہ شرعی اصول نہیں ہے، اور شریعت کے اصول میں الیکشن نہیں ہے. یا تو خلافت ہے یا ملوکیت ہے یا شورا ہے. لیکن اگر دنیا کے نظام کے اندر جمہوری طرز پر انتخاب ہوتا ہے اور اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے، تو اگر ہم اس سے مخالفت کرتے ہیں اس سے بھی بڑا فتنہ آئے گا. تو شریعت کے اصول کی روشنی میں جاءت الشریعہ لجلب المصالح وتکمیلها ودفع المفاسد وتقلیلها. شریعت اسلامیہ کا اصول ہے مصالح کو مکمل کرنے کے لیے اور شر کو ختم کرنے کے لیے آیا یا کم کرنے کے لیے آیا ہے. اس اعتبار سے یہ بتانا ہے کہ الیکشن ہمارے لیے ضروری ہے. اگر ہم الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو دوسری جو منحرف پارٹیاں ہیں، اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں یا بڑی بڑی جو اسلام دشمن جو قوتیں ہیں، وہ ہمارے خلاف اور بھی سازش کریں گی. تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی روشنی میں الیکشن میں اس طرح حصہ لیا جائے کہ آدمی خود سے پارلیمنٹ کا ممبر نہ بنے اور نہ کوئی عہدہ طلب کرے اور نہ اپنے آپ کو آگے پیش کرے، لیکن اس شر سے بچنے کے لیے اتنا ہی استعمال کرے جتنا سے جان کی حفاظت کے لیے انسان خنزیر کا گوشت کھا سکتا ہے. دلیل 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 سورہ انعام آیت نمبر 119 یعنی 119 وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. اللہ نے جو بھی حرام چیزیں تھیں تو واضح کر دیا تمہارے لیے، مگر جس پر تم مجبور کر دیے جاؤ. ہندوستان کا آئین ہم کیا کریں گے؟ اور اسی لیے سعودیہ کے اندر بلدیہ کا انتخاب ہوتا ہے، وہاں کی جمعیتوں کا انتخاب ہوتا ہے، الیکشن ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک نظام شورا سے قریب تر ہے. سارے لوگوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا بلکہ ارباب الحل و عقد سے مشورہ لیا جاتا ہے. لیکن ہندوستانی آئین کے تحت یہ الیکشن کا جو سلسلہ ہے یہ اضطراری حالت میں جائز ہے. جس طرح سے جان بچانے کے لیے خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے، نمبر 1. نمبر 2، اللہ نے قرآن میں فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب بھی بنیامین آئے تو بنیامین کو رخصت کیا ان کے بھائیوں کے ساتھ اور شاہی پیالہ صواع الملک ان کے کجاوے میں رکھ دیا. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، اس لیے کہ کوئی بادشاہ اپنے بھائی کو نہیں روک سکتا تھا بادشاہ کے قانون میں مگر اللہ تعالیٰ کی تائید اور اللہ کے بتائے علم کے مطابق. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا إن شاء الله، مگر اللہ کی مشیت سے. اس لیے وہ پیالہ اس میں رکھا اور بعد میں یہ کہا گیا کہ ایۃ العیر انکم لسارقون، اے قافلے کے لوگ تم چوری کر کے آئے ہو، الی آخری جو قصہ معروف ہے. تو یہ جو ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك پر حضرت یوسف نے کیوں عمل کیا بھائی؟ کیا وہ صرف حضرت یوسف کے لیے خاص ہے؟ اللہ نے کہا تمام انبیاء کا تذکرہ فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی. یہ ان انبیاء کرام کا ذکر اللہ نے فرمایا جس میں یوسف و ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون الی آخری. اور اس کے بعد اللہ نے کہا اولئک الذین، یہ اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ انبیاء تھے ان کی اقتداء کرو. لہذا ملک کے آئین کے تحت اگر جمہوری نظام ہے اور اگر ہم اس الیکشن میں حصہ نہیں لیتے ہیں تو اس سے بھی بڑا شر پھیلتا ہے. تو دو چیزوں میں نقصان ہو تو بڑے نقصان سے بچنے کے لیے ہلکے نقصان کو برداشت کیا جائے. یہ شریعت کے اصول ہے. اس بنیاد پر ہم الیکشن میں حصہ لیتے ہیں اور اسی بنیاد پر حکومت کی طرف سے یہ پابندی ہے کہ جو بھی جمعیتیں یہاں پر، چاہے جمعیت اہل حدیث ہو، جمعیت علماء ہو یا اور بھی دوسری جمعیتیں ہوں، ان تمام میں جو بھی عہدیداران ہوں گے ان کا انتخاب الیکشن کے ذریعے ہوگا. اس لیے ارباب حل و عقد کو جمع کر کے الیکشن کرایا جاتا ہے اور ان کا انتخاب کیا جاتا ہے. یہ اخف الضررین ہے، یہ تنظیمی طور پر ہے، یہ شرعی نظام نہیں ہے. اور ہم ان کا ساتھ اس لیے دیتے ہیں کہ
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ان شیطان ذئب الانسان کذئب الغنم، شیطان انسان کا بھیڑیا ہے۔ جس طریقے سے بھیڑیا بکری کو کھا جاتا ہے، جو آدمی جماعت سے ہٹ کر الگ ہو جائے شیطان اس کو کھا جاتا ہے۔ اس لیے کہا فعلیکم بالجماع والعامۃ والمسجد، بالجماع جماعت کے ساتھ رہو، عامۃ الناس کے ساتھ رہو، اور مسجد کو لازم پکڑو جماعت کے ساتھ۔ اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے، اے عقل سے پیدل لوگو اس حدیث پہ غور کرو، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم۔ وہ مومن بہتر ہے جو لوگوں کے ساتھ میل جول کر کے رہے اور ان کی باتوں پر صبر کرے، ان لوگوں سے بہتر ہے جو تنہائی کی زندگی اختیار کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو۔ عبداللہ بن مسعود نے تفسیر کی، امام تبری نے روایت کیا، کیا مطلب؟ علیکم بالجماعۃ والطاعۃ فإنہما حبل اللہ، امیر وقت کی اطاعت کرو اور اجتماعیت کے ساتھ رہو، یہ اللہ کی رسی ہے۔ اور کہا وإنما تکرہون فی الجماعۃ خیر مما تحبون فی الفرقہ، جماعت کے ساتھ رہنے میں جو تکلیف ہے اور جو برائیاں ہیں ان پر صبر کرو، یہ بہتر ہے تنہائی کی زندگی سے۔ تنہائی کی عبادت سے جماعت کے ساتھ رہنا بہتر ہے۔ یہ انبیاء کا طریقہ رہا ہے کہ انبیاء کرام نے پہلے جماعت نہیں بنائی، اسی ماحول میں رہ کر کے اس ماحول کو بدلنے کی کوشش کی، نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی جماعت بنائی۔ تو آپ بھی اس ماحول میں آؤ، تربوزہ کا رنگ دیکھ کے تربوزہ رنگ پکڑتا ہے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہیں چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اگر تمہارے پاس ایمان کی خوشبو ہے، اگر تمہارے پاس علم کی خوشبو ہے، اگر تمہارے پاس اخلاق کی خوشبو ہے، اگر تمہارے پاس کتاب و سنت کی خوشبو ہے، اگر تمہارے پاس منہج سلف کی خوشبو ہے، تو حق کی مثال سورج کی روشنی کی طرح ہے، باطل کی مثال رات کے اندھیرے کی طرح ہے۔ آپ جیسے لوگ جانباز شاہی صفت لوگ آئیں گے اور طلب علم کی راہ اپنائیں گے، انشاءاللہ کایا کی کایا پلٹ جائے گی، اور انشاءاللہ امن و سلامتی کے نغمے سنائیں گے ہم، زخمی ہے قلب دنیا مرہم لگائیں گے ہم راہ دی کے راہی اللہ کے سپاہی، دیتے ہیں جان و دل سے توحید کی گواہی۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ ماحول بدلتا چلا جائے گا اور اسلام کا جھنڈا لہراتا چلا جائے گا، اور ملک سے پہلے ہم دلوں پر حکومت کریں گے۔ یہی اسلاف کا طریقہ ہے، نہیں یہ کہ دور سے ڈھیلا مارو، شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر پھینکتے، دیوار آہنی پر حماقت دیکھیے،